کمیونسٹ پارٹی CPC خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس نے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ صرف اپنی سوچ کو بدلا بلکہ اپنے کارکنوں اور عوام کی سوچ کو بھی اپنی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ بنایا۔ چینی قیادت کی دور اندیشی کی وجہ سے یہ عظیم ملک نہ صرف امریکہ کی قیادت میں مغربی سازشوں کا مقابلہ کرتا رہا بلکہ سرمایہ دارانہ معیشت کے جال میں بھی نہ پھنسا، بلکہ الٹا اس نے تیز رفتار ترقی کی نئی مثال قائم کر کے مغربی معیشت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، چین اب ایک عالمی طاقت بن چکا ہے، لیکن شکر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دیگر ممالک کے برعکس چین نے دیگر ممالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اقتصادی پالیسیوں میں ہم آہنگی، آزادانہ تجارت، معاشی انضمام اور عوامی اختلاط کے تصورات کو اپنایا۔ ان تصورات کو چینی قیادت نے BRI میں سمویا اور صدر شی جن پنگ نے آج سے 10 سال قبل اس عظیم منصوبے کو لانچ کیا جس کے تحت وہ 6 اکنامک کاریڈور بنا رہا ہے جو جنوبی اور وسطی ایشیا سے لے کر یورپ تک اور دوسری طرف مشرق بعید تک کے 150 ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے۔ BRI اب ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی منصوبہ ہے جو معاشی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک بھی بن گیا ہے، اور اس کے اسٹریٹجک پہلوؤں کو دیکھ کر امریکہ کی قیادت میں اسے ناکام بنانے کے لیے G7 کے ممالک نے $600 ارب پر مشتمل PGII پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ کے نام سے منصوبے کا آغاز کیا۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف چین اس کا بااعتماد دوست ہے بلکہ BRI جیسے عظیم منصوبے کا سب سے اہم اور فلیگ شپ پروجیکٹ یعنی CPEC بھی اس کے حصے میں آیا۔ چینی قیادت اور عوام کو پاکستان سے متعلق یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ BRI چونکہ عالمی منصوبہ بن چکا ہے اور پاکستان چونکہ اس کے فلیگ شپ پروجیکٹ یعنی CPEC کا پرچم تھامنے والا فلیگ بیئرر ہے، اس لیے ایک ترقی پذیر اور مشکلات کا شکار ملک ہونے کے ناطے BRI یا چین مخالف قوتوں کی طرف سے پہلی فرصت میں رگڑا پاکستان کو مل رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کی طرف سے پاکستان پر مختلف حوالوں سے دباؤ اور IMF جیسے اداروں کی سخت شرائط اس کی چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے پاکستان کو CPEC سے تائید کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اب چین کو قابو کرنے کی مغربی پالیسی کا پہلا نشانہ پاکستان بن رہا ہے بلکہ وہ اس عمل میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا ہے۔ پاکستان اس وقت مغربی دنیا اور چین کے درمیان سینڈوچ بنتا جا رہا ہے، اور اگر چین نے بھرپور ساتھ نہ دیا اور خدا نخواستہ پاکستان اقتصادی یا کسی اور حوالے سے ناکام ریاست بن گیا تو یہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ CPEC اور BRI کی بھی ناکامی ہوگی۔ اس لیے پاکستانی قوم بجا طور پر توقع کر رہی ہے کہ چینی دوست پاکستان کی اس مخصوص پوزیشن کو مد نظر رکھ کر اسے کسی بھی حوالے سے ناکام ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح چینی قیادت یقیناً اس حقیقت سے بھی آشنا ہے کہ اگر BRI کے فلیگ شپ پروجیکٹ یعنی CPEC یا پھر فرنٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت پاکستان کے حصے میں آئی ہے تو انہوں نے چین کو قابو کرنے، کنٹین چائنا کی پالیسی کے لیے اس خطے میں اپنا اتحادی اور فرنٹ لائن سٹیٹ انڈیا کو منتخب کر لیا ہے۔ یوں اگر انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کسی بھی حوالے سے ناکام ہوتا ہے تو اس کا اثر BRI پر بھی پڑے گا۔ یوں پاکستانی بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ چین کسی بھی حوالے سے پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں کمزور نہیں ہونے دے گا۔ CPEC کے تحت پاکستان میں انفراسٹرکچر کی مد میں کافی سارا کام ہو گیا ہے اور مزید ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر انڈسٹریل بیس نہ بنے اور اسی تناسب سے ایکسپورٹ نہ بڑھی تو یہ انفراسٹرکچر غنیمت کی بجائے پاکستان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ یوں پاکستان کے انڈسٹریل بیس کو مضبوط بنانے اور اس کی برآمدات بڑھانے کی مد میں چین کو پاکستان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ BRI کا ایک اہم مقصد فری ٹریڈ ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی فری ٹریڈ جاری ہے، لیکن انڈسٹریل بیس نہ ہونے سے تجارتی عدم توازن کی وجہ سے پاکستان مشکلات کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت اگر پاکستان چین کو $1 ارب کی برآمدات کر رہا ہے تو دوسری طرف چین سے درآمدات کا حجم $15-16 ارب ہے۔ اس عدم توازن کی وجہ سے ایک تو چین سے آنے والی سستی اشیاء کی وجہ سے پاکستان میں مقامی صنعتیں ترقی نہیں کر سکتی بلکہ بڑے پیمانے پر ڈالر بھی اس کے ہاں سے نکل رہا ہے۔ اس لیے چین سے توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے وہ پاکستان کو یورپ کے گڈ اینڈ سروسز ٹیکس پلس یا امریکہ کے انکریز مارکیٹ ایکسس کی طرز پر خصوصی تجارتی مراعات دے گا۔ اگر چین پاکستانی درآمدات پر ڈیوٹی کم یا صفر کر دے تو یہاں کی مقامی صنعتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، نہیں تو صنعتی ترقی اور برآمدات کم ہونے کی وجہ سے CPEC کے تحت لگایا گیا انفراسٹرکچر اس کی معیشت کے لیے گلے کا توق بن جائے گا۔ اس تناظر میں میری گزارش ہوگی کہ CPEC کے تحت پاکستان کے لیے ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پلان بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح عظیم چین کی عظیم فوج کے لیے بہت ساری درآمدات کرنی پڑتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے تو چین بہت آگے ہے، لیکن شاید چھوٹی اشیاء کی ایک تعداد ایسی ہے جو پاکستان سے درآمد کی جا سکتی ہے۔
آخر میں چینی دوستوں کو یہ عاجزانہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ BRI چونکہ اب دنیا کے 155 ملکوں تک پھیلا ہوا ایک منصوبہ ہے، اس لیے چینی قیادت کو اب اس کے لیے عالمی سطح پر اپیل کرنے والا ایک بیانیہ بھی ترتیب دینا چاہیے۔ امریکہ اور یورپ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا اور پروپیگنڈے پر بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن چین اس میدان میں ان سے بہت پیچھے ہے۔ دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے چین کو اس طرف خصوصی توجہ دینا ہوگی اور BRI پر خرچ ہونے والے سرمایے کا ایک حصہ اس طرف منتقل کرنا ہوگا۔